ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان کی سیاست ایک دفعہ پھر برطانیہ میں منتقل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. برطانوی فرم جو ہے اس کو پاکستان کی گورنمنٹ نے کوئی لگ بھگ 4 ارب کا جو ہے وہ ہرجانہ ادا کیا ہے، اور اس کو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی کرپشن کے کیسز کو لے کے فتح قرار دے رہے ہیں. اس پہ ضرور آج بات کریں گے کہ پرائم منسٹر کی آج جو میٹنگ تھی، کیبنٹ میٹنگ، اس کے اندر بھی یہ معاملہ جو ہے سر فہرست رہا، اور اس پہ اب ایک انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس معاملے کو دیکھے گی کہ کیوں نواز شریف صاحب جو ہے وہ برطانوی فرم نے جو پاکستان کی گورنمنٹ کو 4-4.5 ارب کا ہرجانہ دائر کیا یا جیتا ہے، اس کے اوپر کیوں اتنے بغلے بجا رہے ہیں، اور وہ کس طرح ان کے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ جو ہیں اس سے جسٹیفائڈ ہو گئے. اس پہ ضرور بات کریں گے. لنڈن سے بھی آپ کو معلومات دیں گے، اور ہمارے بیورو چیف بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جو میں اپڈیٹ دیں گے اس کے اوپر. لیکن کل سے آج تک جو سب سے زیادہ گردش کر رہی ہے بات وہ یہ کہ جب سے پی ڈی ایم بنا ہے، پہلی دفعہ، اور انہوں نے ہدف تنقید بنایا اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، افواج پاکستان کے سربراہ کو، پہلی دفعہ آفیشیل ورژن آیا فوج کی طرف سے، اور اس ورژن کو ہر شخص اپنے اپنے حساب سے لے رہا ہے. جب فوج نے کہا کہ جی ہمیں سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے، ہم کسی بیک ڈور چینل کا اور ڈپلومیسی کا بھی حصہ نہیں ہے، رابطے کا حصہ نہیں ہے، ہمیں تشویش ضرور ہے معاملات پہ. اب تشویش سے مراد آبویسلی وہ پی ڈی ایم کی بھی ہو سکتی ہے اور دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تشویش ضرور ہے انہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سیاست میں گھسیٹا نہ جائے. تو اس کا ہر بندہ اپنا رنگ دے رہا ہے. اپوزیشن جو ہے رنگ دے رہی ہے کہ یہ میسج جو ہے یہ پرائم منسٹر عمران خان کو دیا ہے، فوج کی طرف سے دیا گیا ہے کہ جی ہم اب نیوٹرل ہے اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاسی معاملات سے. دوسری طرف گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میسج جو ہے یہ دیا گیا ہے اپوزیشن کو کہ سیاسی معاملات میں فوج کو نہ گھسیٹا جائے. اوورال اگر ویوز دیکھا جائے تو پاکستانی فوج جو ہے اس وقت واقعتاً بہت زیادہ سیکورٹی معاملات پہ فوکس نظر آتی ہے. آپریشنز کے علاوہ جو دوسرے معاملات ہیں بین الاقوامی سیکورٹی کو لے کر، آج بھی افغانستان کا ایک وفد جو ہے وہ آرمی چیف کے پاس آیا ہوا تھا ملنے کے لیے، اور ان کی خاصی ڈیلیبریٹ بات چیت ہوئی. اور افغانستان کا امن پاکستان کے لیے بہت کروشل، بہت امپورٹنٹ ہے. فوج اس کے لیے بڑا کچھ کر بھی رہی ہے، جس میں بارڈر لگانا بھی شامل ہے. تو اس کانٹیکس میں فوج کے اوپر جتنا پریشر کم رکھا جائے سیاسی لحاظ سے، یہ فوج کے لیے، پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن پہلا سوال پی ڈی ایم سے ہی بنتا ہے کہ کیا وہ یہ کر پائیں گے. کل سے لے کے آج تک میں مختلف لوگوں سے پوچھا پی ڈی ایم کے، کل کائرہ صاحب سے پوچھا، وہ بھی مجھے خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے، اور مصدق ملک صاحب بھی، کہ آخر وہ اب کیا کرے فوج جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ کسی بھی طرح کے سیاسی معاملے میں نہیں آ رہی، اور جس طرح وہ کہہ رہے ڈی جی صاحب اس طرح ہی ہے کہ جو تنقید کا ہدف ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف رکھے نہ کہ فوج کی طرف. کل جو بات کہی ڈی جی صاحب نے، اس کے بعد ہمیں لگتا تھا کہ کوئی جذبہ خیر سگالی کے طور پہ جیسچر آئے گا، لیکن اپوزیشن کی طرف سے اب تک آیا نہیں، بلکہ طنز کے تیر برسائے گئے جو کل مولانا فضل الرحمان نے برسائے. پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات سن لیجئے، جو پنڈی میں دھرنے کا اعلان کرنے کا فیصلہ کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان، اس پہ انہوں نے کیا کہا، اور پھر مولانا فضل الرحمان نے کل کیا کہا اس بیان، چائے پانی والے بیان پہ، وہ بھی سن لیجئے. مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی. فٹال وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے، اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے. جس نوعیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کا جواب دینا ان میں کوئی وزن نہیں. یہ چیز واقعی اچھی بات نہیں ہے. فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے، نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی بیک ڈور کانٹیکٹ کوئی فوج کا کوئی ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. جو بھی بات چیت کی جا رہی ہے وہ تشویش اپنی جگہ پہ ہے. فوج اپنا کام کر رہی ہے. الزامات میں کوئی حقیقت ہو، کوئی وزن ہو تو اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے. ہم ان چیزوں میں نہ انوالو ہونا چاہتے ہیں نہ ہوں گے. وی ہیو اسٹیڈ دی کورس، وی ول اسٹے دی کورس. بہترین مرحلہ پوری فوج کا. ان کو اس بات کی وضاحت کرنی ہوگی وہ غیر جانبدار ہے یا وہ عمران کے حق میں فریق ہے. فوج کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم پنڈی آئیں گے، ایک کیو کے سامنے مظاہرہ کریں گے، وہ ہر دم آئے، ہم چائے پانی پلائیں گے. آپ خود تو پاپا جوز کے قصے کھائیں اور ہمیں چائے پانی پہ کر کھائیں، یہ زیادتی ہے، یہ مہمانداری پھر. بہت وارم ویلکم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب، محمد زبیر صاحب، ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ. فردوس عاشق ایوان صاحبہ، مولانا فضل الرحمان کی بات سن کے لگ نہیں رہا کہ میسج سے ڈیلیور ہوا ہے اور چائے پانی میں معاملہ ختم نہیں ہوگا، اپوزیشن کچھ اور چاہ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران، سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں. جناب دیکھیں، یہ بدقسمتی سے مالاکنڈ میں کھڑے ہو کے مولانا فضل الرحمان کا مسلسل سیکورٹی اداروں کو للکارنا اور ان پہ تنقید کرنا اپنی اس پچھلی روش کو زندہ کرنے کے مترادف ہے کہ جب صوفی محمد وہاں بیٹھ کے پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ
کھیل رہے تھے تو مولانا فضل الرحمان اس وقت ان کی گود میں کھیل رہے تھے، اور وہی بیانیہ جس کو صوفی محمد بولتے تھے اور جو وہاں کا انتہا پسند سوچ رکھنے والا پاکستان مخالف بولتا تھا، وہی بولیاں آج مولانا فضل الرحمان کے منہ سے سنائی دے رہی ہیں۔ تو یہ پنڈی پہ چڑھائی کرنے کی باتیں کرنے والے جو ہیں، جب ان کے پاس ذمہ داری تھی، اختیار تھا، تو کامران انہوں نے کشمیر کا رخ کیوں نہیں کیا تھا؟ کیونکہ کشمیر کے کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہوئے کروڑوں روپے کشمیر فنڈ کے انہوں نے لسی پی کے ڈکار مار لیے، تو جہاں انہیں جس طرف رخ کرنا چاہیے تھا اس طرف رخ نہیں کیا، اور آج وہ پنڈی کی طرف مارچ کرنے کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بدقسمتی سے کچھ ہاتھوں میں، بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے کھیل رہے ہیں، اور وہ اس وقت پاکستان کی قومی سلامتی کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں۔ اور جو کل فوج پاکستان کا ترجمان کا بیان تھا، وہ آئی اوپنر تھا ہم سب کے لیے۔ دیکھیں، فوج پاکستان آپ کی قومی سلامتی اور دفاع کی ضامن ہے، اور وہ پاکستان کو ہر مشکل کی گھڑی میں عوام کی طاقت سے ہر مشکل میں اس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، اور ضرب عضب سے لے کے اوورال دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی اور پھر جیتی، اس میں جوانوں کی قربانیاں، اور ہمارے آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آئی اوپنر حکومت کے لیے بھی ہے فردوس صاحبہ، جس طرح اپوزیشن کہہ رہی کہ میسج آپ کو دیا گیا، میسج آپ کو بھی دیا گیا، میسج آپ کو بھی دیا گیا کہ سیاست میں فوج کو ملوث نہ کیا جائے۔ دیکھیں دیکھیں پہلے دن سے ہم نے کسی بھی پلیٹ فارم سے، کسی فورم سے، کسی آفیشل سٹیٹمنٹ میں کہاں فوج کو انوالو کیا ہے؟ فوج ہمارا ایک ایسا مقدس ادارہ ہے جو صاحبان ہے ریاست کا، تو حکومت اور ریاست ایک دوسرے سے علیحدہ کیسے رہ سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی۔ ان دونوں کی پالیسیز ملکی مفاد میں، عوامی مفاد میں کٹھے ایک آئیڈیل کمبینیشن میں نہیں چلیں گے تو وہ آپ نے دیکھا پھر وہ حشر ہوتا ہے جو کبھی ڈان لیکس کی شکل میں، کبھی باہر بیٹھ کے آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا جی، بالکل ٹھیک ہے، جو یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا فردوس صاحبہ۔ تو ہمیں ایک پیج پہ رہ کے پاکستان کے مخالفین کو للکارنا۔ ٹھیک ہے زبیر صاحب، آپ کو جیلس فیل کرنا نہیں چاہیے اگر آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ یا آپ گورنمنٹ فوج کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں تھے۔ یہ حکومت ہے، اور کل تو فوج نے بھی کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم کسی کے ساتھ پولیٹیکلی نہیں ہیں، ہاں آفیشیل معاملات میں ہم ساتھ ہیں۔ تو اب آپ کی تسلی ہو گئی ہے کہ فوج جو ہے اس نے اپنے آپ کو کلیئرلی اعلان کیا کہ ہم نیوٹرل ہیں، یا ابھی بھی نہیں ہو؟ اس کا بھی جواب دے دیجیے۔ دوسرا جو فردوس صاحبہ نے کہا کہ آپ کے جو پی ڈی ایم کے سربراہ بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، تو کیا آپ کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ آپ نے پی ڈی ایم کی سربراہی جس شخص کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے وہ بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے؟ ایک تو یہ میرا خیال ہے یہ جو پی ٹی آئی نے سیاست شروع کی ہے نا کہ بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیلنے کے بعد یہ پہلے سن 47 سے شروع کی گئی تھی۔ ہم سمجھے تھے کہ سن 90 کی دہائی میں جا کے یہ چیز ختم ہو گئی ہے، اور ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ جی یہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں یا غدار ہیں، یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو سیاست کرنی چاہیے۔ آپ کو مولانا فضل الرحمان سے ڈس ایگریمنٹ ہے، آپ ضرور اس پر بات کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں کبھی بھی پاکستان میں کوئی بھی اپوزیشن ہوگی اور وہ اپوزیشن کرے گی۔ جب عمران خان مثال کے طور پر چین کے صدر آ رہے تھے، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، 2015 میں سی پیک سائن کرنے کے لیے تو عمران خان کا دھرنا تھا، وہ نہیں آ سکے تھے، تو ظاہر ہے انڈیا تو خوش ہوا ہوگا نا۔ تو اس کا یہ تو نہیں مطلب ہے کہ یہ انڈیا کے کہنے پر عمران خان کر رہا تھا، ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا۔ تو کبھی بھی اپوزیشن جو بھی کرے گی، جلسے جلوس نکالے گی، شہر بند کرے گی، لاک ڈاؤن کرے گی، تو اس میں انڈیا تو خوش ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی انڈیا اگر خوش ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ غدار ہیں۔ پلیز اس چیز سے وہ کرنا چاہیے۔ جتنی محب وطن فردوس صاحبہ ہیں اتنی محب وطن ہم ہیں، اور نہ میں نے ان کو سرٹیفکیٹ دینا ہے پیٹریوٹزم کا، اور نہ ہمیں چاہیے ان سے پیٹریوٹزم کا سرٹیفکیٹ۔ اور یہ صرف میں پی ٹی آئی کے لیے نہیں کہہ رہا، میں کسی کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ فوج بھی ہماری محب وطن ہے، لیکن فوج کو بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے ہی محب وطن ہیں، ہمارے بھی دل
اسی طرح پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. ہر ایک کو کنٹریبیوشن کرنی زبیر صاحب کل کا جو میسج ہے وہ آپ کو مل گیا پورا؟ کل کا میسج دوسری بات یہ کیا لینگویج ہے بھائی؟ آپ ایک پیج کو استعمال کریں پاکستان کی معیشت کو آگے لے کے جانے کے لیے, غربت کو کم کرنے کے لیے, بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے, مہنگائی کو کم کرنے, للکارنے کے لیے دشمن کو ایک پیج پر ہے. یار خدا کا خوف کریں. آپ کو 22 کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں. آج بھی پاکستان سٹیل کے مزدور جو ہیں وہ باہر اس وقت بیٹھے ہیں عورتوں اور بچوں کے ساتھ اس سخت سردی میں, ان کو گھروں سے نکال دیا گیا ہے. اس کو للکارنے کے لیے ایک پیج پر آئیں. یہ کون سی چیز ہے کہ جی وہ دشمن کو للکارنے کے لیے؟ اپنے ملک میں پتہ نہیں مزدوروں کا حال کیا ہے. گولڈن ہینڈ شیک کا انہوں نے وعدہ کیا تھا, ایک پیسہ نہیں دیا. انہوں نے کہا تھا ہم پاکستان سٹیل کو چلائیں گے اسی طرح سے, حکومت کے اس میں نہیں چلائے, 4,500 مزدوروں کو نکال دیا. اس کے لیے نہیں للکار رہے ہیں ایک پیج پر. ایک پیج پر کس لیے؟ دشمن کو للکارنے کے لیے. اچھا آپ میرا سوال کا جواب دے دیجئے. آپ کو میسج جنگ آپ کی غربت کے خلاف نہیں, کامران کمپلیٹ کرنے دے. غربت کو ختم کرنے کے لیے, مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے, بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ ایک پیج پر ہوتے ہیں تو ہم آپ کو سلوٹ کریں گے. لیکن یہ ایک پیج کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ مزدوروں کو گھروں سے نکال کے باہر کھڑا جلدی سے سلوٹ کر لیں. 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بجائے ان کو نوکریاں 70 لاکھ چھین لی جائیں. 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے. زبیر صاحب تو خود ملٹری بیک گراؤنڈ ہے, ڈبل سے زیادہ مہنگائی ہو اور آپ کہہ رہے ہیں آپ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ایک پیج پر. وہ کہہ رہی ہیں جلدی سے سلوٹ کر لیں تاکہ آپ بھی ایک پیج پہ آ جائیں. کامران میں صرف مجھے دکھ پتہ کس بات کا ہے جی کہ زبیر صاحب کے اپنے والد محترم جو ہیں وہ ایک فوجی ہیں اور وہ ایک فوجی کے بیٹے ہوتے ہوئے اس دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ جب ان افراد کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جو آپ کے ادارے پہ حملے کریں, متنازع بنائیں, تو آپ کے والد کی جو قربانی ہے اور جو ایک سپاہی کے طور پہ مادر وطن پہ انہوں نے ڈٹ کے مخالفین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پاکستان کی خدمت کی ہے, تو وہ فوجی کا بیٹا جو ہے وہ کسی طور بھی اس چوروں کے ٹولے کے ساتھ ان کے دفاع کرتا ہوا جچتا نہیں ہے, پھبتا نہیں ہے, کیونکہ وہ ساری کی ساری فوج ڈی مورلائز ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسے بیٹے کے ایک ایسے والد کے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے اور اس ملک کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی. تو آپ کا ان کا سپوت جو ہے آج ایک ایسے پاکستان مخالف بیانیے کی وکالت کرے, یہ یقیناً ان کی روح تڑپتی ہوگی کہ آپ کن کا دفاع کر رہے ہیں, جنہوں نے کارگل جو ہے پلیٹ میں رکھ کے دیا اور جنہوں نے ہمیشہ جو ہے پاکستان کے خلاف ہر اس آواز کو طاقت دی. اور مولانا فضل الرحمان کا دفاع تو آپ کو ویسے ہی نہیں جچتا. پوائنٹ آ گیا, پوائنٹ آ گیا. اس سے پہلے میں جنرل صاحب کے پاس جاؤں, وہ یہ زبیر صاحب آپ کی لائن کٹ گئی تھی, وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک فوجی کے بیٹے ہونے کے باوجود چوروں کے ٹولوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ ایک ایسے بندے کے سپوت ہیں جس نے ملک کے لیے قربانیاں دیں, لیکن آپ پاکستان مخالف بیانیے کے لوگوں کے ترجمان بنے ہوئے, یعنی مریم نواز اور نواز شریف صاحب, یہ دونوں شخصیات میں نے ایڈ کی ہیں. جلدی سے کوئکلی رسپونڈ کر دیں پھر میں جاؤں گا جنرل صاحب. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی پتھیٹک کوالٹی ہے کہ چوروں کے ٹولوں. بھائی آپ بات کریں, میں نے غربت کی بات کی, میں نے بے روزگاری کی, مہنگائی کی, یہ باتیں کی نا. میں نے یہ کہا کہ غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹنے چاہیے. لینگویج تو اپنی پہلے صحیح کریں. چوروں کا ٹولا, غدار, فلانا, کوئی بھائی آپ اپنی پالیسی کی بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک سیکنڈ سن لیں, بات یہ ہے کہ جو چور ہوگا اس کو امام مسجد کیسے کہیں ہم, وہ چور نہیں مانتے نا. صاحبہ پہلے سن لیں, میں بتاتا ہوں. سب سے اگر یہ چور نہیں ہے تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں, عمران خان نے چوری کی کیا ہے بتائیں. ہاں میں بتاتا ہوں نا, میں بتاتا ہوں, آپ جواب دے دیجئے گا. آپ جواب, اور آپ نے جواب پورا دینا ہے. فورن فنڈنگ کیس کا آپ جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ 6 سال سے کیس ہے. بی آر ٹی پشاور میں سن لینا, پشاور ہائی کورٹ نے کہا ایف آئی اے کو کہ 45 دن میں تحقیقات مکمل کریں کرپشن کی. آپ سپریم کورٹ کیوں گئے اور سٹے لیا؟ آپ نے آئی پی پیز کا, پیٹرول کا, شوگر کا, گندم کا, سارے یہ, اور کیا یہ چوری نہیں ہے, ڈکیتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
مطلب چینی کی پرائس آپ نے 50 سے 120 پہنچا دی. ایک سیکنڈ جواب لے آپ جواب نہیں آئے گا. آپ دیں فورن فنڈنگ کیس کا, آپ فورن فنڈنگ کیس کا جواب ایک منٹ آپ نے روکا. آپ دونوں ٹھہر جائیں. فردوس صاحبہ فردوس صاحبہ سن تو لیں, ابھی آپ جواب دیجئے گا, سارا ٹائم آپ کے. میرا جنرل صاحب کو میری آواز آ رہی ہے, جواب دیجئے گا آپ ابھی فردوس صاحبہ کے منہ میں. جنرل صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جنرل صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی ہے ابھی تک, ان کی آواز ٹھیک کیجئے. فردوس صاحبہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جواب دینے دینا. جی جواب دیں. جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں, زبیر صاحب کے اس پیارے پاکستان میں جس میں 3 باریاں آپ فورن فنڈنگ کیس کا بتائیں نا, جو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. ساتھ کے BRT پشاور کا بتائیں نا. میں بتانے لگی ہوں کہ یہ آپ سیدھا بتائیں نا, کیس کیا ہے. آپ نہیں بتائیں گی. لوگوں کو گمراہ کرنے سے باز بھائی آپ نے سٹے کیوں لیا ہے؟ آپ سنیں میں بتاؤں گی. یہ وہ لولا لنگڑا الیکشن کمیشن تھا جو کبھی کسی حکومت کے خلاف نہیں بولتا تھا. یہ اعزاز وزیر اعظم عمران خان کو حاصل ہوا کہ ہم نے اس ادارے کے تابع کیا, اور آج وہی ادارہ حکومت وقت کو بلا کے اس سے حساب مانگ رہا ہے. ہم حساب دے چکے ہیں. آپ سے جو حساب مانگا ہوا ہے آپ کی وجہ سے وہ کیس زیر التوا ہے. بھئی آپ کی وجہ سے زیر التوا ہے. آپ آ رہے ہیں الیکشن کمیشن, یہ اس کو فورن فنڈنگ کو چھوڑ دیں. ایک منٹ کے لیے ذرا میری بات سنیں. آپ گئے ہیں, آپ سٹے پہ گئے ہیں. ایک منٹ میری بات حکومت سنیں. سٹے پہ نہیں ہے. دوسری بات یہ, ایک بات جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو میرا سوال ہے اس کا جواب ذرا زبیر صاحب سے لے لوں. فردوس صاحبہ فورن فنڈنگ کیس کا جواب فردوس صاحبہ کیا دیں گی؟ وہ ٹھیک ہے سٹے چل رہا ہے اس کا, عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ مانگیں کیا جواب ہے. زبیر صاحب آپ نے میرے سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ فوج نے یہ کہا ہے کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاسی معاملات سے, نہ ہم کسی کے ساتھ ہیں نہ کسی کے مخالف ہیں سیاسی لحاظ سے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بیک چینل رابطہ بھی ہمارا نہیں ہے. آپ کا نام تو نہیں لیا, انہوں نے کہا کسی سے بھی رابطہ نہیں ہے. تو اس کے متعلق اب پی ڈی ایم کچھ کنسیڈر کرے گی کہ جناب فوج پہ تنقید نہ کی جائے, پنڈی مارچ کی دھمکیاں نہ دی جائے, کیونکہ فوج اپنے آپ کو اعلان کر رہی ہے نیوٹرل ہے, اور کس طرح ثابت کرے وہ نیوٹرل ہے؟ مطلب کیا چاہتے, کس طرح کیا کرے وہ؟ جی اس کا جواب دے دیں, آدھے گھنٹے سے کوشش کر رہا ہوں آپ سے. کل جو میں ISPR چیف کے بیان کے آپ ذکر کر رہے ہیں, تو انہوں نے خود یہ کہا کہ ہم نے الیکشن کرائے تھے اس وقت کی حکومت وقت کے ریکویسٹ پر. ادھر ہی متنازع بن جاتا ہے. تو کون تھی حکومت وقت؟ آپ ہی تھے. حکومت وقت کون تھی؟ نہیں ہم نہیں تھے, ہم نے تو نہیں کوئی کہا تھا. پی ٹی آئی تو نہیں تھی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. نہیں پی ٹی آئی تو نہیں تھی, تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. اچھا چلیں زبیر صاحب کی بات سن, فردوس صاحب ون بائی ون سمجھ نہیں آئے گی. زبیر صاحب اپنے پروڈیوسر صاحب زبیر صاحب کی بات, فردوس صاحب ون بائی ون آپ کا ٹائم ملے گا آپ کو. جی ان کا مائک بند کروا دیں یار. زبیر صاحب بولیں, آپ بولیں, چلیں آپ بولیں نا, وہ ان کو میں نے بتا دیا. دیکھیں بولیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں حکومت وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, ہم نے تو ریکویسٹ نہیں کی تھی, اور اگر کسی نے ریکویسٹ کی بھی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے, تو پاکستان کے آئین کے مطابق یہ کام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. پاکستان کی فوج کمز فار سیکیورٹی پرپسز اونلی, کہ اور وہ بھی پولنگ سٹیشنز کے باہر, پولنگ سٹیشنز کے اندر نہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں جو ISPR چیف نے کہا کہ جی متنازع نہیں بنانا چاہیے, بالکل متنازع نہیں بنانا چاہیے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. زبیر صاحب بات یہ کہ فوج کو تو سیکیورٹی کا ٹاسک دیا گیا تھا نا, اور وہ بھی آپ لوگوں نے کورٹ کے اندر گئے, کورٹ کے اندر معاملہ گیا. آپ ان کا سر جی آپ ان کا بیان چلوا دیں نا کل کا, یہی کیا بیان ہے اس ٹاپک پر چلوا دیں نا. جی کیا آپ انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن کروایا تھا, انہوں نے الیکشن کروایا تھا, فوج نے الیکشن کروایا تھا. فوج بیلٹ تو نہیں ڈلوایا. نہیں یہ آپ کے سر, اچھا آپ ان کا بیان کامران مجھے پلیز بات کرنے دو. جی فردوس صاحبہ بولے, میں نے جنرل صاحب کو بھی, جنرل صاحب کی آواز آ رہی ہے پہلے تو مجھے بتایا, ایک منٹ ٹھہر جائے, وہ ذرا رائٹ پرسن ہے. مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. جی جنرل صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ کل کے بیان کو زبیر صاحب اس طرح لے رہے ہیں کہ جی فوج کہہ رہی ہم نے الیکشن کروایا ہے, تو فوج تو آئی تھنک سیکیورٹی کی وجہ سے بلایا گیا, سپریم کورٹ نے بیان چلوا دیں. سر میں پوچھ تو لوں. آپ بیان جی جی جنرل صاحب بتائیں گے. زبیر صاحب آپ کسی اور کی بات سنیں پلیز, آپ دونوں. یہ نہیں کہا کہ الیکشن کروایا, الیکشن کے یہ کہا کہ جی ہمیں اس وقت کی حکومت نے کہا, اور ہم نے جو ڈیوٹیاں ذمہ داری تھی وہ پوری کی اس کے مطابق. اب چیز یہ ہے کہ اس میں دیکھنے کی بڑی سیدھی سی بات ہے جی, یہ یا تو ہو کہ یہ بالکل کہیں الیکشن جیتے نہ ہو. جہاں الیکشن جیتے
اب پنجاب میں لارجسٹ پارٹی رہے ہیں جی بالکل, جہاں جو یہ ساری پارٹیاں جہاں الیکشن جیتی, جو 11 کی 11 پارٹیاں, وہ الیکشن ٹھیک سے, جہاں ہار گئے تو اب وہاں دھاندلی ہو گئی. بات اتنی ہے کہ یہ الیکشن ہمیشہ ہمارے ملک میں متنازع رہے. ہارنے والے کا کبھی اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ مان لیتا ہے ان کو. یہ اخلاقیات کا جنازہ ہے اور اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے, قانونی رستہ تھا آپ کے پاس, آپ نے کیوں نہیں رکھے ثبوت؟ آپ جا کے قانونی رستہ اختیار کرتے, وہ ناکام ہو جاتا, پھر آپ کہتے جی ایجیٹیشن کی کوئی ضرورت ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں. میں آج بھی پی ٹی آئی کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی ایک چٹھی لکھیں آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور اس کو کہیں کہ آپ بتا دیں, آپ بنا دیں ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اور 11 پارٹیوں کو دعوت دے دیں کہ جس کے پاس جو ثبوت ہے وہ لے کے آ جائے. اچھا آئیڈیا, یہ اچھا آئیڈیا جنرل صاحب. کام کریں, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, اگر ان کی تو مجھے پکڑ لیجیے. یہ اچھا آئیڈیا ہے زبیر صاحب. کوئی نہیں, آپ کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے کہہ دیا کہ یہ الیکشن خراب ہے, اس میں تعدیلی تھی لہٰذا مان لیا جائے. شواہد ہو تو یہ آپ کو جینے دیں یہاں پہ. یہ شواہد لے کے ابھی تک الیکشن کمیشن یا عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہے کچھ نہیں پڑھنے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے چونکہ کہہ دیا لہٰذا سارا. اسی چکر میں انہوں نے افواج پاکستان کی وہ بے توقیدی کی ہے. شرم آتی ہے کہ یار آپ لوگ خود لاتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں. انہوں نے کسی نے آپ کے گھر گیا تھا کوئی کہنے کے لیے کہ ہم سے الیکشن کروا دیں؟ اگر آپ کو اعتراض تھا تو آپ نے کیوں نہیں جا کے الیکشن کمیشن کو اس وقت پروٹیسٹ کیا کہ جی فوج کو انوالو نہ کریں؟ آج زبیر صاحب ابھی فرما رہے ہیں, کہتے ہیں جی ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ان سے کروائیں. بھی آپ نے نہیں کہا تھا تو آپ نے اعتراض بھی تو نہیں کیا تھا. آپ اعتراض کر دیتے کہ جناب فوج سے نہ کروائیں. لیکن اب ہو گیا تو اگر آپ کو کسی چیز کے اوپر اعتراض ہے تو آپ ثبوت لے کے بجائے اس طرح بے توقیری کرنے کے اور میدان سجانے کے. یہ اس کا جواب ایک بریک کے بعد لوں گا زبیر صاحب سے, لیکن اب بڑی باتوں میں آپ کے وزن ہے. میں یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں زبیر صاحب کے لیے کہ زبیر صاحب بیسیکلی پنجاب کے اندر جس الیکشن کو آپ کہہ رہے ہیں جی فراڈنٹ ہوا, یو ور دا سنگل لارجسٹ پارٹی ہو ہیز ون. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں سارے آپ کے خلاف تھے, اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف تھی, پی ٹی اے کے ساتھ ملی ہوئی تھی, تو میں حیران ہوں کہ پنجاب میں آپ سنگل لارجسٹ پارٹی کس طرح ابھر گئے. پھر پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے بقول پاکستان کی تاریخ میں کبھی ان کو ووٹ اتنا نہیں پڑا سندھ کے اندر, نہ بھٹو صاحب کے دور میں, نہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دونوں ادوار میں, نہ زرداری صاحب کے دور میں, اور وہ وہاں سے بھی جیت گئے. تو یہ اچھی دھاندلی تھی جس کے اندر پیپلز پارٹی سندھ سے جیت گئی. پنجاب سے آپ لارجسٹ سنگل پارٹی تھے, یہ اور بات آپ گورنمنٹ نہیں بنا سکے, آزاد ممبرز, پی ایم ایل کیو فیکٹر, یہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے. لیکن جہاں تک الیکشن انعقاد کرانے کی بات ہے, وہاں تو آپ جیتے ہوئے ہیں, وہاں پیپلز پارٹی جیتی ہوئی ہے. اور پھر یہ کہ ساری تنقید جو ہے اس کے بعد آپ کا آرگومنٹ کہ جی آرمی چیف نے سب کچھ کرایا ہے, تو میں حیران ہوں کہ اسی آرمی چیف کو آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے ایکسٹینشن دی. وہ اتنے برے آدمی تھے, اتنے ہی انہوں نے الیکشن کرپٹ کروایا, تو میں تو حیران ہوں کہ آپ نے ان کو ایکسٹینشن دی کس طرح. تو یہ ساری باتیں آفٹر تھاٹ لگتی ہیں, اس کا جواب لیکن آپ ضرور دیں گے ایک وقفے کے بعد. ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں وارم ویلکم, دوبارہ کہہ دیا آپ کو میں نے, بریک پہ آپ کو واپسی کا وارم ویلکم کہتا ہوں. یہ جو گفتگو ساری چل رہی ہے بیسکلی انتہائی افسوسناک ہے. میں کل بھی مصدق ملک صاحب میرے شو میں آئے ہوئے تھے اور میں نے ایک کلپ چلایا شہباز شریف صاحب کا, اور اس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی زرداری سے بڑا کوئی کرپٹ ہے ہی نہیں. زرداری صاحب کہہ کے وہ کہتے تھے یہ چور ہیں, اور وہ 5000 لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا. تو پی ڈی ایم جو ہے اس کا پورے کا پورا جو ایک ڈھانچہ بنا, آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جن کو یہ چور کہتے رہے اور جن کی کرپشن کے جو پورے مقدمات قائم کیے نون لیگ کی گورنمنٹ نے, اور بڑا اچھا کیا جو قائم کیے کرپشن کے, اگر مقدمات قائم کرنے چاہیے. اس کے بعد الیکشن ہارنے کے بعد یا گورنمنٹ نہ بنانے کے بعد یا عمران خان نے جب انہی کیسز کو ایکسیکیوٹ کرنا شروع کیا تو یہ ایک پورا الائنس بن گیا. زبیر صاحب آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب کورٹ کے اندر یہ معاملہ گیا, سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر, فوج نے خود تو نہیں کہا کہ آپ ہماری ڈیوٹیز لگائیں, فوج نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہماری ڈیوٹی اندر لگائیں, نہ فوج نے یہ کہا کہ ہماری ڈیوٹی باہر لگائیں. آپ لوگوں نے اس سے اعتراض نہیں کیا, آپ الیکشن جیتے, گورنمنٹ بنانے میں آپ ناکام رہے. اب آپ فوج جیسے ادارے کو, جیسا جنرل صاحب کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بے توقیری پہ اتری ہوئی ہے پی ڈی ایم کہ بھئی ان کو آپ الیکشن جو ہے اس کی رزلٹ کو ایکسیپٹ کریں. دیکھیں فافن سے لے کے, سر سن تو لے, آپ نے جواب دینا ہے. یورپین یونین تک نے اس کو ٹرانسپیرنٹ الیکشن کہا. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ فوج آپ کے ساتھ اس طرح گورنمنٹ کے خلاف نہیں کھڑی ہوئی جس طرح پچھلے ادواروں میں وہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا کرتی تھی, لیکن یہ تو اچھی بات ہے. اس کو لے کے آپ جو ہے وہ اب فوج کے خلاف ہی شروع ہو گئے. یار جواب تو دینے دینا, بتائیں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے ٹائم ملتا ہے نا پھر. جی بتائیں آپ سے ٹائم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک سب سے بڑی اگزامپل دے دیتا ہوں. ابھی جب اکتوبر کی 18 تاریخ کو مریم نواز اور کیپٹن صفدر یہاں آئے ہوئے تھے جی, اور اس سلسلے میں جو آرمی چیف کی رپورٹ ہے, آرمی چیف کی رپورٹ, ہماری رپورٹ نہیں, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پولیس وہ 2 ادارے
جو تھے رینجرز اور آئی ایس آئی کے اوور زیلس آفیسرز. آئین میں کوئی اوور زیلس چیز نہیں ہوتی. آئین کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کا محکمہ جو ہے وہ اگر اس کو اختیارات نہیں ہیں تو وہ کسی اور کے اختیارات کو اٹھا کے استعمال کرنا شروع. آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ آئی جی کے گھر پر دھاوا بول کے اور ان کو. سر میں الیکشنز کی بات کر رہا ہوں, آپ ادھر چلے گئے. آئین میں مجھے ثابت کر رہے ہیں الیکشن ریگو ہے. ایک تو آپ یہ کہہ رہے جی جی الیکشنز ہے نا سر پلیز پلیز سر مجھے تمہید باندھنے دیں. چلے باندھے تمہید, اپنی ٹائم کم ہوتا ہے تو آپ اتنا بڑا لیکچر دیتے ہیں. نہیں میں نے الیکشنز پہ کہا کہ آپ ثابت کریں کہ الیکشن ریگو ہیں, آپ ثابت کریں. اچھا دوسری بات یہ ہے آر ٹی ایس ہم نے نہیں بٹھایا تھا. سر آپ پنجاب میں جیتے کہ نہیں جیتے زبیر صاحب یہ بتائیں, آپ پنجاب میں جیتے کہ نہیں جیتے؟ نہیں ایک او بھائی ایک سیکنڈ, یہ کیا بات ہے یار. 1970 کے الیکشنز میں 160 اور بھائی مجھے جواب دینے دیں. جی آپ سے کلاؤڈ ہو جاتا ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہاں آپ چپ تھوڑا سا کرتے ہیں جیسے ہم سنتے ہیں آپ کی بات. 169 سیٹس تھیں ایسٹ پاکستان میں نیشنل اسمبلی کی 1970 میں. عوامی لیگ نے 167 جیتی تھی. آپ کے مطابق کہ اگر دھاندلی کرا کے ان کو 85 سیٹیں دلوا دے دیں تو وہ مطمئن ہو جائیں. بھائی ان کو 167 چاہیے تھی 169 سے. ہماری جتنی سیٹیں بنتی تھیں اس میں سے 30-40 سیٹیں ہماری برباد کی ہیں. اور پلس پلیز انڈرسٹینڈ, ہم نے الزام لگایا کہ بلوچستان میں کیا توڑ پھوڑ ہوئی, ہم نے الزام لگایا کہ ساؤتھ پنجاب میں کیا توڑ پھوڑ ہوئی, ہم نے الزام لگایا کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ چیئرمین اور اسپیکر کے کمرے میں کون بیٹھ کے اجلاس سارا پلان کرتا ہے. آج سر الزام لگانا بڑا آسان ہے, آپ نے ثبوت دیا کوئی؟ آپ کروا لے رہے, آپ کورٹ میں گئے ایک پٹیشن لے کے بھی. ثبوت کیا؟ ایک سیکنڈ یار بات سنیں. میں الیکشن کی دھاندلی کی بات کر رہا ہوں جس کا آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا. ہاں الیکشن شاہد کا سن آ رہا ہوں سر, میڈم آ رہا ہوں, ایک آ رہا ہوں. میرے سوال کا جواب دینے پہلے. پروگرام نہیں کرنا. کیا ہو گیا جی؟ ایک سیکنڈ. الیکشن میں میں نے کہا کہ انہوں نے صرف پروگرام نہیں کرنا. فردوس صاحبہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ فرمائے میں ان سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات پوچھ رہا ہوں کہ ان کے پاس ثبوت کیا ہے. الیکشن ریگ کرنے کا جو الزام لگاتے ہیں وہ ان کو میں ثبوت فی الحال تو دے نہیں سکے, ابھی تو مجھے صرف بتا رہے ہیں الزامات ہیں. There is no evidence you have got. There is no evidence you have got election rig. بھیجوں گا, آپ بھیجیں مجھے. آپ اگر ویڈیو کلپ اس میں کیا ہے الیکشن ریگ ہو رہا ہے. سن لینا جی پوچھو, آپ سے پوچھ رہا ہوں. جان کے اوپر بولتے ہیں تاکہ آواز نہ جائے. نہیں میں جان کے نہیں بول رہا ہوں, آپ کو موقع دے رہا ہوں, آپ ثبوت دے دینا مجھے الیکشن ریگ کے. یار آپ بولنے نہیں دیتے. جی سر وہ فردوس صاحبہ کو بھی سنبھال رہا ہوں. ویڈیو کلپس میں اگر آپ کسی اور لوگوں کو دیکھیں الیکشن کمیشن کے علاوہ بیٹھ کے کاؤنٹنگ کرتے ہوئے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تو میں بتاتا ہوں کیا کہوں گا. میں سن لیں میں آپ کو کہوں گا, سن لیں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس کے بجائے کہ آپ کسی میچور پارٹی جو ہے وہ دھرنوں پہ جائیں, آپ کورٹ میں جائیں, اس کو چیلنج کریں. فردوس صاحبہ دیکھیں دھاندلی کا الزام اس ملک میں ہر دفعہ لگا سوائے 70 کے الیکشن کے. یہ تو بڑے شفاف الیکشن ہوئے, پیپلز پارٹی جیتی, پنجاب میں یہ جیتے, اس کے باوجود یہ الزام لگتا ہے. اس میں آپ کی بھی بڑی کوتاہیاں ہیں جو آپ نے بار بار کہا جی فوج ہمارے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. آپ نے ملک کی فوج کو امپریشن دے کے بنایا پی ٹی آئی کی فوج, حالانکہ فوج تو ملک کی فوج ہوتی ہے اور وہ ابھی بھی ہے. فردوس صاحبہ جی پہلی بات تو کامران یہ ہے کہ زبیر بھائی نے کبھی الیکشن لڑا نہیں ہے, اس لیے وہ پورے الیکٹورل پروسیس کا حصہ ہی نہیں ہے اور پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ پولنگ سٹیشن پہ اگر کوئی بندہ کسی پولنگ ایجنٹ کے بغیر بیٹھا نظر آتا ہے تو مخالف اس کی پریزنس کو چیلنج کرتا ہے اور ریٹرننگ آفیسر کو اس حوالے سے شکایت کرتا ہے اور پھر اس رزلٹ کو روکا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے حوالے سے اپیلیں کی جاتی ہیں. اور یہ چپ سادھ کے یہ اتنے سادھو تھے کہ وہاں دوسرے افراد بیٹھ کے غیر متعلقہ الیکشن کی کاؤنٹنگ کر رہے تھے ووٹس کی, تو یہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے. نمبر 1. نمبر 2 یہ مجھے بتائیں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے اندر پرائم منسٹر آ رہا ہے, پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز کی تعیناتی کون کر کے گیا تھا؟ کون سی حکومت تھی جس نے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی تعینات کی تھی؟ اور اپنے ہاتھوں آپ نے ان چیف منسٹرز کو اپوائنٹ کیا اور آتھورائز کیا اور الیکشن کنڈکٹ کرنے کے لیے وہ تمام رولز اور پروسیجر طے کیے اور الیکشن کمیشن اپنی مرضی کا لگایا آپ نے. اور اس کے بعد ان کیئر ٹیکر گورنمنٹس نے آئین اور قانون کے تحت
اگر اس فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو انشور کرنے کے لیے افواج پاکستان کو یہ ذمہ داری دی تو یہ ذمہ داری پہلی دفعہ نہیں دی گئی. مجھے یہ بتائیں کہ 2013 کا الیکشن تھا, اس میں 2/3 اکثریت جو پی ایم ایل این نے لی, اور میاں نواز شریف صاحب نے رات 11 بجے وکٹری سپیچ کیسے کر لی؟ کون سی وہی ان کو نازل ہوئی تھی کہ ان کو 2/3 اکثریت نہیں؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن میرا تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ الیکشن جو یہ ریگڈ کہہ رہے ہیں جیتے ہوئے, یہ تو لارجسٹ پارٹی ہے. جی میں جنرل صاحب کو جانا چاہتا ہوں ذرا, اس کے بعد پھر میں یہ کہتی ہوں کہ میں آخری بات کامران بھائی, جی 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 ہوا یہ ہے کہ جو اصل درد ہے وہ درد سن لیں کیا ہے. کیا درد ہے؟ کہ اصل درد یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو پی ڈی ایم کے اندر موجود قیادت ہے ان کے کرپشن کے فلڈ گیٹس جو ہیں وہ لاک کر دیے ہیں, اور پرائم منسٹر عمران خان نے جو موروثی سیاست کا زہر انہوں نے گولا اس جمہوری کلچر کے اندر. چلے وہ تو ایک اور پوائنٹ ہے نا, اگر وہ عوام کو موروثیت پسند ہے تو آپ اور میں کیا کریں اس میں؟ جو آرمی بات کچھ اور طرف چلی جائے گی. آرمی کو یہ اس لیے گھسیٹ رہے ہیں. آخری بات جو ہے کامران, چونکہ پہلی دفعہ فوج پاکستان نے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں سیاست سے علیحدہ ہو کے اداروں نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر سے مشاورت شروع کر کے, ٹھیک ہے یہ میں کہہ چکا ہوں کہ ان کو وہ پریولیج نہیں تھا جو اس وقت ہے. پرائم منسٹر کو اچھی بات ہے یہ ایسی کانٹیکسٹ بنایا, جی ٹھیک ہے, اور اس چیز کا ان کے پیٹ میں درد آپ کا پوائنٹ آ گیا. کیونکہ فوج نے جنرل صاحب کے بجاؤں گا. جنرل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جنرل صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جنرل صاحب میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ مشورہ دیں آگے کہ آپ سیاستدان ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا کے ترلے منتے کر لیں. فوج کہے کہ جی بھاڑ میں گئے آپ کے الیکشن, ہم نے آپ بلائیں گے بھی تو ہم نہیں آئیں گے, ایون فار دا سیکورٹی ریزنز. کیونکہ دیکھیں نا ہوتا یہ ہے کہ فوج کا ایک ادارہ جو الیکشن کے لیے جس کو خود ریکویسٹ کر کے پولیٹیشین بلاتے ہیں, اس کے بعد جب وہ الیکشن ہار رہے ہیں تو وہ اسی کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے, پوری تحریک چلائی جا رہی ہے اس کے اوپر. تو میرا نہیں خیال کہ آئندہ یہ ترلے منتے بھی کرے تو آئے. 2.5 سال بعد بالکل میں یہ مشورہ, جنرل صاحب کی بات یاد کروں صاحب, آپ آواز ہی ایک بندے کی. جی جنرل صاحب کی بات. جی میں ذرا بات دیکھیں, بات یہ ہے میں فوج کا جو بھی میرا مشورہ بھی ان کو یہی ہوگا کہ آئندہ وہ بالکل اس کے قریب نہ آئے. بالکل. لیکن ہوا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آتے ہیں ایک دوسرے پہ یہ اعتماد نہیں کرتے, اور پولیس جہاں جہاں جس صوبے میں ہے وہ ساری ان کے لیے کام کرے گی اور یہ دست و گریبان ہوں گے. یہ خود انہوں نے کہا تھا کہ جی فوج کروا کے دے. یہ پچھلے آپ جتنا بھی ان کا نکال لیں, یہ ایک دوسرے اعتماد کی کمی کی وجہ سے یہ کرتے ہیں. اب فوج کو یہ چاہیے کہ بے شک دست و گریبان ہو یا جو بھی ہوتا ہے ہوتے رہیں, وہ ان سے دور رہیں, کیونکہ ادارہ جو ہے وہ آپ نے برباد کر دیا. آپ لوگ خود اپنا احتساب کرتے نہیں, اپنے اعمال پہ نظر نہیں. مولانا باہر رہ گئے. میں کہتا ہوں مولانا میں چیلنج کرتا ہوں, مولانا مجھے ایک کام بتا دیں کہ انہوں نے اس ملک کے مفاد میں یہ کیا تھا. کیا روزانہ یہاں ٹیلی ویژن پہ لوگ روتے نہیں کہ 10 سال کشمیر کمیٹی لے کے کشمیر کا نام نہیں لیا؟ جو کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں کبھی بھارت کی مذمت تک نہیں کی, اور پھر کہتے ہیں کہ جناب میں الیکشن بھائی آپ کو جیتنے کا ہے کیا حق؟ اور یہی باقیوں کا حال ہے. کیا میاں صاحب نے جعلی کاغذات سپریم کورٹ میں پیش نہیں کیے؟ یہ دنیا دیکھ نہیں رہی ہے. کسی وزیر اعظم نے بیٹھے اوس کے اوپر جعلی کاغذات دیے ہیں؟ بتائیں نا مجھے کہ یہ کام کون کرتا ہے؟ میں بتاتا ہوں. آپ لوگ اپنے کام کو جھانکیں, خدا کا واسطہ فوج کو چھوڑیں. اگر ٹھیک ہے جی, آپ کو جنرل صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا. زبیر صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. روزانہ سننا پڑتا نا آپ کو وطن دشمن وہ یہی ہے کہ وطن کی دشمنی یہی ہوتی ہے کہ آپ دشمن کے کلمات بولنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. زبیر صاحب مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں جو پچھلے کافی عرصے سے آپ سے پوچھ رہا ہوں, کہ اگر یہ فوج اور ان کے سربراہ جو تھے آپ کے نزدیک اتنے کانٹروورشل تھے, آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے من حیث الجماعتیں جو ہیں ان کو ایکسٹینشن کیوں دی؟ یا تو آپ کے ذہن میں کوئی این آر او تھا یا پھر آپ سمجھتے ہیں صحیح تھے؟ اب جواب دے دیں, میں آپ سے آپ کے وہ ٹائم میں دیکھیں. جی میں نہیں بولوں گا سر, بولے جواب دے دیں, میرا سوال کمپلیٹ ہو گیا. جی ہاں آپ بولیں گے نہیں. پہلی میں نہیں بول رہا. یہ ہے کہ جو بھی پروسیس ہوا تھا آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا, وہ پورا لیگل پروسیس ہوا تھا, سپریم کورٹ کے ماتحت ہوا تھا. اس میں اوپینین کا آپ ضرور چیلنج کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایکسٹینشن کیوں دیا تھا, بٹ اٹ واز آل لیگلائزڈ. فرسٹ تھنگ. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ کسی کو ایکسٹینشن دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بلینک چیک دے دیا. پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ.
یہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے الیکشن کمشنر لگایا تھا، او بھائی نیب چیئرمین ہم نے لگایا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا جسٹس جاوید اقبال کو کہ آپ اتنا ہیرا پھیری کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو مجھے جنرل امجد شعیب صاحب جو ہیں، جنرل صاحب سے یہ درخواست ہے کہ مسئلہ یہ ہے کامران شاہد کہ آپ جو باتیں ہمارے سے کرواتے ہیں، ہم اگر کرٹیسائز کرتے ہیں کوئی چیز تو آپ کہتے ہیں دیکھیں جی ملک دشمن ہے۔ میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا ابھی آرمی چیف کی رپورٹ کا، اس میں خود لکھا ہوا ہے کہ ان 2 اداروں کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے کیا۔ یہ تو لائیو ایگزامپل ہے نا ابھی اکتوبر کی۔ سر وہ تو ایک واقعہ اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو آگے کیا پیش کریں، کیا پیش کریں؟ میں نے آپ ایویڈنس پیش کریں کہ یہ الیکشن ریگ ہوا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ سینٹ چیئرمین کے آفس میں کون بیٹھا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو رپورٹ میں لکھا گیا وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جی زبیر صاحب فرمائیے۔ ایک سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، آر ٹی ایس کا جو وہ کیس ہے، آر ٹی ایس نے کی وجہ سے الیکشن ریزلٹس دینے تھے کامران شاہد، تو وہ نادرا کا ہیڈ کس نے لگایا تھا جو آر ٹی ایس کو ڈیل کر رہا تھا؟ ایسے پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اور بھائی ایک سیکنڈ یار، ایک یہ بات میں نہیں کر رہا کہ ہم نے لگایا تھا یا اس نے لگایا تھا، آر ٹی ایس اس دن بٹھایا گیا تھا، دس از دا ریالٹی، پی ایم ایل این کو ہروانے کے لیے۔ اور اس وقت کے جو آئی ایس پی آر چیف تھے انہوں نے کہا کہ آج ہم نے ووٹوں کے تھرو دشمنوں کو شکست دے دی، ہم ہیں دشمن۔ یار زبیر بھائی مجھے تو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پیپلز پارٹی سندھ میں جیت گئی، پنجاب میں آپ سنگل لارجسٹ پارٹی تھے، تو پھر آپ کس چیز کا بھائی ہم سنگل لارجسٹ نہیں، عمران خان کی تو 4 ووٹوں سے گورنمنٹ بنی یار، یہ کس طرح کا الیکشن ریگڈ ہے؟ دیکھیں مجھے بتائیں یار، میں پوچھ رہا ہوں، آپ بھی کمال بات کرتے ہیں کامران، میں کمال بات کرتے ہیں، ضلع سبحانی سے یہ توقع کریں کہ وہ اپنے علاوہ اپنے خاندان کے علاوہ کسی کو جیتتا ہوا دیکھیں، کسی مخالف کو اس ملک میں جینے کا حق کیا تھا؟ خاندان کے باہر کو کہاں سے لے کے آگے؟ کیا مطلب بھائی گورنمنٹ کی سپوکس پرسن ہے؟ سیاست اور جمہوریت کیا باتیں کرتے ہیں یار، سوائے فردوس عاشق امان عوام میں سے ہے۔ اچھا چلے یار ساری بات چھوڑے آپ اس سے آگے آئے، باہر آپ کا بیانیہ ہے ہی نہیں ہے۔ چلے ایک منٹ، زبیر صاحب آپ کو میں نے کہا کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہہ دیا کہ فوج کو میرا ایک ریکویسٹ ہے جنرل شعیب صاحب کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور آپ کو بھی ریکویسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں جب یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف بیانیہ دیتے ہیں، ایک پروگرام کرتے ہیں جس میں ساری ٹیپیں لے کے آؤں گا، آپ چلائیں گے عمران خان کی فوج کے خلاف، اور جنرل شعیب صاحب جو ہیں امجد شعیب صاحب اس پر کمنٹ دیں گے، میں کچھ بھی نہیں میں نے کیا، لیکن میں بیٹھوں گا، وہ تو کنڈیمنیبل ہے جو عمران خان نے فوج کے خلاف بات کی، ہم اس کا نیگوشیٹ نہیں کرتے، اور کامران شاہد صاحب آپ کو ہمت ہونی چاہیے وہ ساری ٹیپیں چلانے کی۔ عمران خان، میں آپ کو ایک ہمت دکھاتا ہوں ابھی، ایک منٹ ٹھہر جائے، وہ شہباز شریف والا کلپ نکالے یار، ابھی میں عمران خان کی کلپ ہے تو میں نے بہت چلائی ہوئی ہے، شہباز شریف والا کلپ تو میں او بھائی نہیں آپ نے نہیں سنا، ہم فوج کی بات کر رہے ہیں نا، میں آپ نہیں سر میں منافقت کی بات کر رہا ہوں، پی ٹی ایم کی، میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ بات کریں میں مانتا ہوں، نہیں ابھی آپ کتنا ڈرتے ہیں زبیر صاحب، میری بات تو سنیں، ڈرتے ہیں، میں بڑا ڈرپوک ہوں جی، آپ تو بڑے بہادر ہیں، ابھی پچھلے آدھے گھنٹے سے آپ کے لیڈر جو ہے وہ تو پاکستان میں بیٹھے سیاست کر رہے ہیں، میں ڈرتا ہوں پاکستان میں بیٹھا ہوں، عمران خان میں سناتا ہوں آپ کو، زبیر بھائی آپ کی قیادت کتنی بہادر ہے اور آپ کتنے بہادر ہیں، ایک منٹ یار، زبیر صاحب سے بات کرنی ہے میں نے، پروڈیوسر صاحب، زبیر صاحب آپ ذرا میری آپ بات سن لیں، میں تو بڑا بزدل ہوں جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں ٹیررزم ہوا میں یہی بیٹھا ہوا ہوں، میری سن تو لیں سر، آپ ہمت نہیں کر سکتے، سن تو لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ہمت نہیں کر سکتے، میرے میں ہمت نہیں ہے، میں 50 دفعہ عمران خان کے جنرل صاحب سے پوچھے ہیں، ان میں نہیں سر سن تو لینا، جنرل صاحب سے یار پروڈیوسر صاحب میں ایک بندے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، زبیر صاحب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے میں تو ہمت بالکل نہیں ہے، میں نے آپ کی جو بدماشی تھی نون لیگ کی بدماشی، سن تو لینا یار، بات تو سن لینا یار، نہیں فیصلہ ہوا نا ابھی فیصلہ ہوگا، آپ نون لیگ کی جو بدماشی تھی، پولیس گردی کی، ثانیہ مالٹون کی رپورٹ میں نے نکالی، اور آپ کی گورنمنٹ کی بدماشی یہاں قائم تھی، میں تو بڑا بزدل ہوں، آپ بڑے بہادر ہیں سارے، کوئی لنڈن بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں فرار ہوا ہوا ہے، آپ بڑے بہادر ہیں، لیکن میں عمران خان کے فوج کے مخالف بیانیوں کو کنڈیم کرتا ہوں، ابھی میں دیکھتا ہوں آپ میں کتنی ہمت ہے کہ آپ بیٹھ کے آج جو پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے جو سب سے بڑی منافقت ہے آپ کی پارٹی کی، جو آپ لوگوں نے کہا مجھے، شہباز شریف نے کہا آپ کے پارٹی کے صدر نے، میں دیکھتا ہوں آپ میں کتنی جرت ہے کہ آج آپ کہیں کہ زرداری چور ہے، جس طرح آپ نے اس وقت کہا جو چوروں کے ساتھ بیٹھے، چوروں کے ساتھ بیٹھا بندہ بھی چور ہی ہوتا ہے، سنوائیں جی ذرا شہباز شریف نے کیا کہا تھا، ہمت دیکھتے ہیں زبیر صاحب کی، سنوائیں۔
آپ نے کرپشن کے انبار کے الزامات لگائے ہوئے، آصف علی زرداری صاحب پر آج کے لیے لگائے ہوئے 1990 سے لگائے ہوئے سر. 3 سال ان کے وزیروں کو آپ نے اپنی گورنمنٹ میں بٹھایا، آپ کے وزیر شروع میں کچھ ماہ ان کے ساتھ رہے، تو اگر وہ کرپٹ ہیں تو پھر ان کا جانا ہی نہیں بنتا آپ کے ساتھ. اگر کرپٹ نہیں ہے تو پھر آپ آج ان کے متعلق کرپشن کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہوا کس طرح کو پتہ ہی نہیں چلا، یا آج بھی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ زرداری صاحب جو ہے کرپٹ ہے یا کرپٹ نہیں؟ آپ کی پالیسی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کے اندر اور خاص طور پر زرداری صاحب قطعاً اپنے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھے. ہم نے نیک نیتی کے ساتھ میثاق جمہوریت کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا تھا. اور رہی بات کرپشن کی، میں دن رات ان کی کرپشن کو، میری پارٹی کی لیڈرشپ ان کی کرپشن کو بے نقاب کرتی ہے. اب اس وقت کی مجبوری تھی چارٹر آف ڈیموکریسی، اس وقت کی مجبوری تھی زرداری صاحب سے ہاتھ ملانے کی، اس وقت کی مجبوری تھی مشرف صاحب کو فارغ کرنا. مجبوری نہیں، ضرورت تھی، قوم کی ضرورت تھی. اب اگر ضرورت بن گئی الیکشن کے بعد کسی بھی وجہ سے، پی ٹی آئی فیکٹر ایٹسیکٹرا، کسی بھی وجہ سے ضرورت پڑ گئی آپ کو دوبارہ الائنس کی، تو پھر پیپلز پارٹی سے الائنس تو پاسبل ہے یا بالکل نہیں ہے؟ زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا اس طرح ہے کہ آپ موت کے کنویں میں چھلانگ لگا دیں. زرداری صاحب نے پاکستان کی دولت کو بے دردی سے لوٹا اور تمام سکینڈل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے آج تک لب کشائی نہیں کی، بلکہ اس کو انکریج کیا اور پروموٹ کیا. کرپشن ہر زمانے میں رہی، لیکن پرانے زمانوں میں اکاؤنٹیبلٹی چیک ہوتا تھا. مگر زرداری صاحب نے اس دور میں جو کرپشن کے ریکارڈ توڑے ہیں، اسی بنا پر میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ زر بابا اور 40 چور ہیں. زرداری صاحب چور ہیں، زرداری صاحب چور ہیں. زبیر صاحب آپ میں ہمت ہے اتنی آج کہیں زرداری صاحب چور ہے؟ آپ کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا چور ہے، لیکن ہمت ہے آپ میں اتنی یا نہیں کہ آپ چور کہیں ان کو آج؟ او بھائی دیکھیں نا، یہ تو سوال آپ نے پوچھا نا، جواب تو دینے تھے اور خاموش رہیے گا، پھر آپ ڈس ایگری کریں گے. سر ٹائم اوپر ہو گیا، بتا دیں چور ہے کہ نہیں؟ نہیں ایسے تھوڑی جواب ہوتا ہے یار. آئی ڈس ایگری ود شہباز شریف صاحب. آپ نے کہا تھا نا ہمت ہے، میں تو بول رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم منیمم کامن، مجھے بریک اس پہ میں آپ سے جاری رکھوں گا ڈیبیٹ. آپ میں جب ہمت ہوگی بتا دیجیے گا چور ہیں یا چور نہیں ہے. مجھے پتا ہے بڑے ہمت والے میں سے، تو ایک بریک لوں گا. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.